تو آزمائش کا آنا حق ہے۔ اب بندہ یہ سمجھے کہ مجھے پریشانی بھی نہ آئے، تو پریشانیاں تو آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں قحط پڑ گیا، پریشانیاں تو آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اور صحابی نے آگے کہا اور قربان جائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ خطبہ پڑھا رہے، جمعہ پڑھا رہے، اور جمعہ پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الاستسقاء اس کی روایت کے اندر لکھا ہے کہ امام کائنات سے بندہ کہنے لگا جی پیاسے مر گئے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو آپ دعا کریں اللہ بارش برسائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ کھڑے ہو کر، اور صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو امام بخاری نے جگہ جگہ پر درج کیا ہے اور کئی مسائل اخذ کیے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ برکت وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنی رحمت کی بارش ہم پر نازل فرما، اللہ رحمت کے قطرات نازل فرما۔ صحابی کہتے ہیں ہم مسجد میں جمعہ پڑھ رہے تھے، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسا، کھڑے کھڑے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حیران ہے کہ دنیا کہ جہاں پر کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی، آج چند لمحوں میں کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ہاتھوں کی رائے رکھ کر آسمان سے بارش نازل کی، اور پھر آپ بارش میں آپ گھر چلے گئے، صحابہ بھی گھر چلے گئے، اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ آج ہم کہتے ہیں سیلاب آ گیا، آج ہم کہتے ہیں تباہی ہو گئی ہے، آج ہم کہتے ہیں دولت کا نقصان ہوا، اربوں کھربوں بلین ٹریلین کا نقصان ہوا۔ اللہ نقصان پورا فرمائے، جانوں کا نقصان، مال کا نقصان، بچے بہہ گئے پانی کے اندر، عورتیں مرد جانور ہر شے پانی کے اندر بہہ گئی، اور یہ اعلان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء، یہ سارے بندے تو یہ بات سمجھے کہ ہم اللہ سے ٹکر لے کر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہاں گئی آج سائنس، کہاں گئی آج ٹیکنالوجی، کہاں گئی آج ساری صنعت و حرفت، میرے رب کے سامنے کسی چیز کا زور نہیں۔ جب اللہ فیصلہ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اتنا پانی ہوا گلیوں کے اندر، محلے کے اندر، مدینے کے اندر، مدینہ النبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کا دن تھا، بارش میں صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ امام بخاری نے لکھا کہ جب بارش میں صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہی بندہ پچھلے ہفتے والا جو اللہ سے پانی مانگ رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی مویشی ہلاک ہو گئے، ہر شے ختم ہو گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مویشی اور انسان پریشانی مبتلا ہے، دعا کریں اللہ بارش روک دے۔ آپ نے فرمایا اللہم ہوا علینا ولا ہوا علینا ولا علینا، اللہ بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا، زحمت نہ بنا، اللہ اس کو وادیوں میں، اللہ اس کو لے جا، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاتھ اٹھائے اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ جو ہفتہ بھر سے بارش ہو رہی تھی، چند لمحوں میں اللہ نے بارش کو روک کر، سورج نکال کر، روشنی نکال کر ہر طرف دھوپ کر دی،
کس وجہ سے کہ ہاتھ اٹھ گئے محمد مصطفیٰ سے. اتنا بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم. تو پریشانیاں تو آتی ہیں. صحابہ لباس پہنتے تھے. مجھے بات یاد آئی، ایک صحابی نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے جاتے تھے. صحابہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس بیٹھتا بھی نہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جلدی نکل جاتا ہے، اس سے پوچھیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بندہ کسی سے بات نہیں کرتا، نہ بیٹھتا ہے، نہ آپ سے بات کرتا ہے، نہ مسائل پوچھتا ہے، نہ وقت دیتا ہے، نماز پڑھ کے نکل گیا فوراً بس. آپ نے فرمایا آئے گا تو میں پوچھوں. جب نماز کا وقت ہوا وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے میرے صحابی، تو نماز پڑھ کے جلدی نکل جاتا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ خاموش ہو گئے. جب آپ نے دوبارہ پوچھا تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پہننے کے لیے صرف ایک ہی چادر ہے، صرف ایک چادر ہے. جب میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، میں چادر لپیٹ کر آ کے نماز پڑھ کے میں جلدی گھر واپس جاتا ہوں. پھر وہی چادر میری بیوی پہن کر وہ نماز ادا کرتی ہے. تو فرض تو ادا کرنا، اس وجہ سے میں جلدی گھر چلا جاتا ہوں. امام کائنات نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ، اتنے پریشان بندے، اتنے دکھی بندے ایک چادر میں دونوں میاں بیوی گزارا کریں گے. اللہ ان پر رحمتوں کی بارش برسا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. صحابی واپس آئے گھر، بیوی نے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا آج مجھے نبی مکرم نے روک لیا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نبی نے مجھ سے پوچھا بتلاؤ جلدی کیوں جاتے ہو؟ میں نے وجہ بتا دی. بیوی سنے، بیوی کہنے لگی فوراً سے پہلے مجھے طلاق دے دے، میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا چادر کا معاملہ تیرا اور میرا تھا، تو انہیں اللہ کے سامنے شفا کرنا تھا، تو انہیں نبی کے سامنے جا کے جو کہا، تو نے نبی کے سامنے جا کر غربت کا تذکرہ کیا ہے، تو نے نبی کے سامنے جا کر فقیری کا ذکر کیا ہے. تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا. اگر تو اللہ کے حکم پر صبر نہیں کر سکتا، تیرا میرا تعلق قائم نہیں رہ سکتا. خاوند پریشان ہو گیا کہ بیوی ناراض ہو گئی ہے کہ میں نے بتایا کیوں ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی چادر، غیر احمد کائنات کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اونٹ پر آپ نے سامان بھیجا کر، اناج، غلہ، چادریں، سب کچھ. فرمایا تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. جب سب کچھ آ گیا، بیوی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا یار مجھے رکھ لو یا اونٹ والے سامان کو رکھ لو، تو نے شکوہ کیوں کیا ہے جا کر؟ بندہ پریشان ہو گیا، خاموشی سے اونٹ کی مہار پکڑ کر کائنات کے امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میری بیوی نہیں مانتی. وہ کہتی ہے تو نے شکوہ کیا نبی کے پاس جا کر، تو اللہ کی رضا پر راضی نہیں، تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا. یا اونٹ رکھ لے یا آج اپنی بیوی کو رکھ لے. اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، میں سامان نہیں لے سکتا. ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہم ایک چادر میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک چادر میں نماز پڑھنے پر خوش ہیں. ہم اللہ کے سامنے بھی شکوہ نہیں. رضینا
قسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مال لأن المال یفنی عن قریب وأن العلم باق لا یزال. کہا ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو دنیا کا مال دیا ہے اور ہمیں اللہ نے یا قرآن دیا ہے یا محمد کا فرمان دیا ہے. دنیا کی دولت ختم ہو جانے والی لیکن اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کبھی ختم نہیں. اللہ کے نبی حیران رہ گئے. پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ وہ کیسی عورت ہے جو اتنی صابرہ شاکرہ کہ آج اس نے سارا سامان لینے سے انکار کر دیا. فرمایا میں محمد دعا مانگتا ہوں اللہ ان کے گھرانے پر برکت نازل فرما, اللہ اس کی گھر والی کو برکت عطا فرما, اللہ ان کے گھر پر رحمتوں کا نزول فرماؤ. اور میں کہتا ہوں جس کے لیے دعا نبی کائنات کرے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے لیے الفاظ نبی کی زبان سے نکلے, وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. تجارت کی وقت گزرتا رہا, اللہ نے دولت سے مالا مال فرما دیا. کہا تو ایک چادر میں نماز پڑھتا تھا, اتنا مال. کہا محمد مصطفیٰ کی دعا کی وجہ سے کہ نبی نے دعا کی اللہ نے مالا مال فرما دیا.